جو دن گزرتے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ریاست اور ریگریس کر رہی ہے. ریاست کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی جو پریشر ہے وہ اور بڑھتا جا رہا ہے. اور آج کا کیس ایک ٹپیکل اگزامپل ہے اس چیز کی کہ جو ریاست ہے اور ریاست کے کرندے اور جو جن کے پاس طاقت ہے, جو پاور ویلڈرز ہیں, ان کی حد الوسع کوشش یہ ہے, اور یہ اس کو ڈیفینیٹلی انشور کریں گے کہ خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے, اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ ان کے کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ نہ ہونے دیں. سو آج کا جو سین ہے وہ اس حالت میں بھی اپنے گروسم اور سکننگ قسم کے کنٹرولز کے ساتھ پھر انیکٹ ہوگا, شاید کتنی دفعہ انیکٹ کرنا پڑے. تو آج ہم لوگ انصاف کا قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ ریاست کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ہم یہ تمام تماشا پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں, اور اس سے پہلے بھی 76 سال کے عرصے میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہوا ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر سکا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹ انٹرونشن ہے یا انڈائریکٹ انٹرونشن ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے تھرو, ککنگ دا پرائم منسٹر آؤٹ اینڈ دین ککنگ دم بیک انٹو پاور. یہ ختم, اس کے لیے ہماری جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی. اور آج بھی ہم نے اسی اسٹیبلشمنٹ کا ایک انتہائی گھنونا رخ جو ہے وہ عدت کیس کے کانٹیکسٹ میں کمرہ عدالت میں دیکھا ہے. جب تک یہ ہوتا رہے گا نہ انصاف ملے گا, نہ آزادی ملے گی, نہ آئین بحال ہوگا, نہ قانون بحال ہوگا, اور نہ ہی جمہوریت بحال ہوگی. سو ہماری جدوجہد جو ہے وہ اس کے خلاف ہے, اور یہ ہم جاری رکھیں گے. احمد فرحات کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے. اتنے سارے دن اس کو حبس بیجا میں رکھ کر, پہلے اس کو میرا خیال ہے باغ, آزاد کشمیر باغ میں کہیں اس کی اپیرنس کروائی گئی کسی پولیس اسٹیشن کے اوپر, اور وہاں سے کہا گیا کہ مظفر آباد میں اس کے خلاف ایک کیس اور درج ہے, وہاں بھیجا گیا. تو وہاں سے وہ کیس کے سلسلے میں مجھے آخری اطلاعات ملی تھی کہ اس کو وہاں سے چھوڑ دیا گیا ہے.